باپ بیٹے اور روح القدس کے وسیلے سے آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائے آج کے اس دن کو مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا پہلا باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے کریں۔ سو عزیزو، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ سو عزیزو، آج صبح ہم اس آیت پر غور و خوض کریں گے۔ لفظ نجات، سلویشن، بحالی پر ہم بات کریں گے۔ عزیزو، یہ اور اس سے اگلی پوری کتاب کا بڑا موضوع پیش کرتی ہے، جو خدا کی روحانی نجات کی بخشش اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کے ساتھ درست شخصی تعلق ہے۔ ہمیں انجیل یعنی خوشخبری سے شرمانا نہیں چاہیے۔ آج اگر کسی جگہ پہ، کسی عبادت میں، کسی گھر میں کسی کو کہا جائے اب دعا کریں، اب تلاوت کریں، وہ شرماتے ہیں، تلاوت کرنے سے شرماتے ہیں، دعا کرنے سے شرماتے ہیں۔ مگر مبارک ہے وہ شخص جو خدا کا نام لینے سے نہیں شرماتا۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے جو نہیں شرماتا اس نے نجات کو حاصل کر لیا۔ He got a salvation۔ سو عزیزو، ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے جو سب لوگوں کے لیے امید اور زندگی کا پیغام لاتی ہے۔ نجات کے لفظ کے معنوں اور کتاب مقدس میں استعمال شدہ نجات کے لیے دیگر الفاظ جاننے کے لیے آپ ضرور مضمون جو نجات کے بائبلی الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل کو بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس آپ کی زندگیوں میں ایک جلالی کام کرے اور آپ کی زندگیوں کو بدلے۔ جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو خداوند ہماری زندگیوں میں جلالی کام کرتا ہے۔ خدا سب لوگوں کے لیے ابدی زندگی کی بخشش مفت پیش کرتا ہے، یعنی خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث خدا کو جاننے اور اس کے ساتھ اب تک رہنے کا موقع۔ لیکن اس پورے عمل کو جاننا اور سمجھنا جس کے ذریعے یہ زندگی ہمارے لیے دستیاب ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے خدا کتاب مقدس میں بہت سی مختلف تصاویر میں رنگ بھرتا ہے تاکہ روحانی نجات کے تصور اور اس حقیقت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔ ان تصاویر میں سے ہر ایک اپنے ایک خاص مقصد کو بیان کرتی ہے۔ اس مضمون میں ان تصاویر میں سے 3 کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے: نجات، مخلصی اور راست باز ٹھہرایا جانا۔ کل ہم اس پر تفصیلی طور پر غور و خوض کریں گے۔ اسی آیت پر ہم اسی آیت پہ رہیں گے۔ کل ہم لفظ نجات کو گہرے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں
اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر بخشا کہ ہم مل کر آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے، جو ہر روز ہر صبح تیرے سامنے جھکتے، ان پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ خداوند خدا، ہم اس دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ میں تیرے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو قرض کے نیچے، لعنتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے وہ آزاد ہو جائے، بحال ہو جائے، ان پر رحم کر۔ جو بیمار ہیں، طرح طرح کی مشکلات کے اندر دسے ہوئے، یسوع کے نام سے بحال ہو، ہر ایک پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ میں خداوند التجا کرتا ہوں ملک پاکستان کے اندر پھنسے ہوئے ان تمام نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو طرح طرح کی مشکل کے اندر دسے ہوئے، یسوع کے نام سے وہ آزاد ہو جائیں، بحال ہو جائیں، تاکہ تیرے پاک نام کو عزت اور جلال، تیرا رحم، تیرا کرم تیرے لوگوں کے لیے مانگتے۔ اپنا بڑا فضل کر، بڑا رحم کر، تو اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور اپنی کسی نعمت کو اپنے لوگوں سے فراموش نہ کر۔ ہم تو سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ میں ان خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہر روز ہر صبح تیرے سامنے جھکتے ہیں، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کے حالات تیرے نام سے بدل دیں۔ تو ان پہ رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ میں تیرے لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کر، کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا رحم، تیرا فضل تیرے پیاروں کے لیے مانگتا ہوں۔ میں پاکستان کی بستیوں کے لیے دعا کر، چرچز کے لیے، پاسبانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اسرائیل یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کر، کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں کے لیے مانگ، بڑا رحم کر، بڑی برکت دے۔ اے خدا تو رحم کر دے، اے مسیح رحم کر دے، ہر ایک پہ رحم کر، ہر قوم قبیلے پر رحم کر۔ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے، تو ہر ایک پہ رحم کر۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے لوگوں کے لیے مانگتے۔ ہماری التجا کو سن اور قبول کر، یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنی قرض دار معاف کر، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں عزیزو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔